السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ نے اتباع سنت کی اہمیت کے حوالے سے آپ نے بہت ہی اہم معلومات حاصل کی، اور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے چند آیات قرآنی کی تلاوت کی گئی، اور اس کے ذریعے ایک اہم آپ کو پیغام بھی دیا گیا۔ آپ نے اس کو بھی سماعت کیا اور اپنی معلومات میں اضافہ بھی کیا۔ آئیے آج ہم جانیں کہ جو بندہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو پھر اس کو انعام کیا ملتا ہے، اور ایسی بہت ساری باتیں انشاءاللہ آج آپ سماعت کریں گے۔ برکات سنت رسول، درس نمبر 1، ایپیسوڈ نمبر 2۔ دیکھیں، اطاعت رسول اور اتباع سنت کی ایسا عمل ہے جس سے اللہ عز و جل بہت خوش ہوتا ہے، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو انعام میں کیا عطا فرماتا ہے؟ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیق، شہید اور نیک لوگ۔ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، نبی اس عظیم ہستی کو کہتے ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا۔ ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک اتنا عظیم ہوتا ہے کہ وہ خود اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اور ان کو یہ ذمہ داری دے کر دنیا میں بھیجتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ سے قریب کر دیں۔ نبی کے مرتبے کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان رابطہ اور وسیلہ بناتا ہے۔ اور صدیق کے حوالے سے آپ جانیں کہ صدیق کی تعریف میں مفسرین فرماتے ہیں کہ صدیق وہ ہے جس کا ظاہر اور باطن یکساں ہوتا ہے۔ دوسرے قول کے مطابق صدیق اسے کہتے ہیں جو سخت سے سخت دینی کام انجام دیتا ہے، بس اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ شریعت نے اس کا حکم دیا ہے اور اس سے منع کیا ہے تو ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے۔ اور شہید کے حوالے سے بھی آپ جان لیں، شہید اسے کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹا دی اور اپنے خون کا آخری قطرہ بھی اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ اب جو رسول کی اتباع اور پیروی کرے، اللہ عز و جل انعام میں کس کا ساتھ عطا فرما رہا ہے؟ نبیوں کا، صدیق کا، شہداء کا، صالحین کا۔ کاش اگر ہم سختی کے ساتھ اطاعت رسول کرنے لگ جائیں تو ضرور ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، اور آخرت میں اللہ عز و جل انعام اور اکرام سے نوازے گا، اور ایسے حضرات کا ہمیں ساتھ میسر آئے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سختی کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کریں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ دراصل حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اطاعت، یہ دراصل خدا ہی کی اطاعت ہے۔ اس لیے کہ اطاعت رسول خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا حکم عطا فرمایا، سورہ نساء میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ رسولوں کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ان کی اطاعت و پیروی کریں،
اور اس اطاعت و پیروی کا خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بھی عطا فرمایا ہے۔ تو جس نے رسول کی اطاعت و پیروی کی، اس نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و پیروی کی۔ سورہ نساء میں اللہ نے ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ان دونوں آیتوں سے یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی اطاعت اور پیروی کا حکم فرمایا، اور رسول کی اطاعت اور پیروی یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت اور پیروی کرتے رہنا چاہیے، جس کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم بھی عطا فرمایا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اللہ کی اطاعت کرے، وہ کیسا کامیاب ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پالی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں کہ آج ہر انسان کامیابی تلاش کرتا ہے، کامیاب ہو جائے، کامران ہو جائے، اور کامیاب ہونے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتا ہے، مگر جس سے پوچھو وہ ناکامی کی شکایت کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر انسان کامیابی کی تلاش میں لگا ہوا ہے، پھر بھی اسے کامیابی کیوں نہیں مل رہی ہے؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ قرآن مقدس نے جس چیز میں کامیابی رکھی ہے، ہم اس چیز میں کامیابی تلاش نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ میں ہم کامیابی تلاش کر رہے ہیں۔ ہم قرآن مقدس کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو اس میں صراحت کے ساتھ یہ اعلان کیا گیا کہ اگر کامیابی چاہیے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اسے صرف کامیابی ہی نہیں بلکہ عظیم کامیابی مل جائے گی۔ آج ہم نے اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے۔ کامیابی تو تلاش کر رہے ہیں، مگر ہم کام کیا کر رہے ہیں؟ یاد رہے کہ آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ویسٹرن کلچر کا ناسور ہمیں ہر طرف پھیلا ہوا نظر آئے گا۔ بچے سے لے کر نوجوان اور نوجوان سے لے کر بوڑھا، ہر کوئی مغربی تہذیب اپنانے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہے، اور ہم مغربی تہذیب میں اپنے لیے کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں۔ واللہ مغربی تہذیب میں نہ ہمیں آج تک کامیابی ملی ہے، اور نہ ہی قیامت تک کبھی کامیابی مل سکتی ہے۔ اس لیے قرآن مقدس فرما رہا ہے، اگر کامیابی چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلچر اپناؤ، رسول کا بتایا ہوا راستہ اپناؤ، رسول کی اطاعت اور پیروی کرو، اور اگر ان کی اطاعت اور پیروی کی تو یاد رکھو عظیم کامیابی مل جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اطاعت رسول اور اطاعت خدا کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہیں کہ ہدایت جو ہے کس کو کہتے ہیں، سب سے پہلے اس کو سماعت کر لیں، اور ہدایت جسے مل گئی اس کے لیے کیا جو ہے انعام ہے۔ ہدایت جو ہے صحیح راستے کو کہتے ہیں، اور جسے ہدایت مل گئی اسے اللہ رب العزت کی معرفت مل گئی۔ اتباع رسول اللہ عز و جل کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں قرآن مقدس میں اللہ رب العزت سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول بے پڑے غیب بتانے والے پر، کہ اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی غلامی کرو کہ تم راہ پاؤ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اگر ہدایت چاہتے ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کا حکم مانو، ان کی سنتوں پر عمل کرو، ان کے اخلاق اور کردار کی روشنی میں اپنی زندگی گزارو۔ اگر ایسا کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور معرفت خداوندی تمہیں حاصل ہو جائے گی، صحیح راستہ پا جاؤ گے، اور ایسا راستہ جو جنت لے جاتا ہے۔ اس سے رسول کی پیروی کرو کہ اسی میں دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ اب آپ دیکھیے جو آیتیں کل آپ کو درس میں بتائی گئی، آج بھی جن آیتوں کی تلاوت کی گئی، آپ دیکھیں کہ جو اطاعت رسول کی فرضیت اور اہمیت کو آشکارا یہ ساری کی ساری آیتیں کرتی ہیں، اور حکم رسول سے روگردانی پڑنے پر وعید بھی اور عذاب بھی سناتی ہے۔
خصوصاً ان آیتوں سے جو ہمیں سبق مل رہا ہے وہ آج بتاؤں اور ہماری گفتگو آج ختم ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح اللہ کی اطاعت فرض عین ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض عین ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمیں درس مل رہا ہے کہ رسول کی پیروی یہ رحمت خداوندی کا سبب ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور درس ملتا ہے کہ اگر کسی شرعی امر میں ذہن خلجان میں پڑ جائے تو اسے اپنے دماغ سے حل کرنے کی کوشش نہ کرتے ہوئے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ایک چیز اور پتہ چلتی ہے کہ رسول کی پیروی یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حکم خدا اور رسول پہنچنے کے بعد اس سے روگردانی کی کوئی سبیل روا نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کے احکام پر عمل نہ کرتے ہوئے خلجان میں پڑ جانا انسان کو بزدل بنا دیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ درس بھی ملتا ہے کہ اطاعت رسول بھی نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرح اہم ہے۔ اور ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ رسول کی اتباع کرنے والے کے لیے ہمیشگی کی جنت ہے، اور رسول کی پیروی کرنے والا دارین کی کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اور دنیا میں رسول کی اطاعت کرنے پر بطور انعام میدان محشر میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی معیت میسر آئے گی۔ اور رسول کی اطاعت کرنا یہ در حقیقت اللہ عز و جل کی اطاعت کرنا ہے، اور رسول کے حکم سے روگردانی دردناک عذاب کا باعث ہے۔ اور رسول کی اطاعت محبت خدا کی روشن دلیل ہے، اور رسول کی پیروی یہ مینار ہدایت ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہیں، اور جو آپ نے راستہ بتایا ہے اسی راستے پر چلے۔ آپ کے اخلاق کریمانہ کی روشنی میں اپنی زندگی کے شب و روز گزارے۔ اگر واقعی ہم نے حضور کی اتباع کی، پیروی کی، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے تو یاد رکھیں ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اطاعت خدا اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔